کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کے سلسلے میں میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا حکم بھی عرض کیا تھا۔ قرآن و حدیث سے آج اس کی آخری نشست، اور اس میں یہ بات میں فائنل اور خلاصہ اپنے تمام دروس کا عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسی صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی ہے، قبلہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے۔ وہ مقام، وہ عزتیں ایسے ہی نہیں پا گئے۔ حضور جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے، جتنی بڑی قربانی دی جائے گی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ آپ کو مقام اور عزت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو اللہ تعالیٰ نے اتباع قرآن پر مقدم رکھا ہے، فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو قرآن مجید کے عمل پر مقدم رکھتے تھے۔ آج ان تمام لوگوں کے لیے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہلکا جانتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے پاک کلام کی سورہ نساء کے اندر، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، جان بوجھ کے اپنے آپ کو نہیں مارنا۔ ٹوکا چل رہا ہے، بیچ میں ہاتھ نہیں دینا، گولی سر پہ رکھ کے نہیں مارنی، سانپ آ رہا ہے اس کے آگے نہیں جانا، نہر یہ اس میں کودنا نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو جو ہے نا ہلاکت میں نہیں ڈالنا، ایک یہ حکم۔ دوسرا ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سورہ بقرہ شریف کی آیہ مبارکہ ہے۔ اپنوں ہاتھوں سے تو جان بوجھ کے تو کرنے، اس لیے اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے۔ اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور وہ بندہ جہنمی ہے جو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اب ذرا ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کا یہ واقعہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل کیا۔ اس روایت کو محب طبری ابو جعفر احمد متوفی 694 ہجری نے بیان کیا۔ اس روایت کو انسان العیون کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 205 پر نقل کیا گیا۔ علامہ احمد بن محمد القسطلانی متوفی 923 ہجری نے یہ واقعہ نقل کیا۔ الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ کی پہلی جلد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور دیگر محدثین نے بے شمار نے اس کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں جب ہجرت کی رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر گئے نا اور پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑ اونچا ہے۔ آج بھی جب حاجی اوپر جاتے ہیں نا تو پھیپھڑے باہر آ جاتے ہیں، لگ پتہ جاتا ہے، جب 3 میل اوپر چڑھنا پڑتا ہے نا لگ پتہ جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر ہیں، چڑھائی ہے، تکلیف ہے۔ کریم آقا کرم نہیں فرماتے، میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر غار تک لے کے گئے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر تھوڑی دیر آرام فرمائیے، میں پہلے غار کے اندر جا کے تھوڑی صفائی کر لوں۔
اور جائزہ لے لوں کوئی موذی جانور کوئی چیز نہ ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر گئے تو انہوں نے دیکھا اندر بے شمار سوراخ تھے، اور عرب لوگ جانتے تھے، پرانے لوگ آج بھی جو ہے نا جی ہمارے دیہاتی لوگ، وہ سوراخ سے اندازہ لگا لیتے ہیں یہ سوراخ عام سوراخ ہے یا کسی سانپ بچھو کا بل ہے۔ آج بھی عرب کے لوگ جان جاتے تھے، وہاں پہ رہنے والے پہاڑوں کے رہنے والے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا یہ عام سوراخ نہیں، یہ سانپ کی بلیں ہیں۔ آپ نے اپنی قمیض مبارک اتاری، اس کے ٹکڑے کیے اور وہ اپنے سارے سوراخوں کے اندر ڈال دیا۔ ایک سوراخ رہ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صفائی ہو گئی، آپ تشریف لائیے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنے رانوں کے اوپر اپنی گود میں عرض کی یا رسول اللہ تھکاوٹ ہو گئی آپ کو، سفر آگے بھی لمبا ہے تو کرم فرمائیے، تھوڑی دیر آرام فرما لیجئے، یا رسول اللہ ہم نے سفر بڑا کر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سر رکھوایا اور اپنی ایڑی وہ جو ایک سوراخ رہ گیا تھا اس کے اوپر رکھ دی۔ حضرت وہ کوئی جناب باغ نہیں تھا، وہ پہاڑیاں تھیں، اور اس سوراخ میں کوئی بلبل نہیں تھی، وہاں پہ اژدہا تھا، وہاں پہ زہریلا سانپ تھا، اور وہ بچھوؤں کا ڈیرا تھا۔ میں قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر اور اس کے عشق پر یار، وہ سانپ بھی ڈستا رہا اور وہاں پر موجود بچھو بھی آپ کو کاٹتے رہے ڈستے رہے، صدیق اکبر نہیں ہلے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہیں جانا۔ صدیق اکبر نے جان بوجھ کے اس سوراخ کے اوپر ایڑی رکھ لی، آؤ بھائی کاٹنا ہے مجھے کاٹو۔ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا ہماری جان جاتی ہے یا نہیں جاتی، ہم میں مشکل آتی ہے یا نہیں آتی، ان کا ایک ہی مشن تھا کہ سونے محبوب کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت جی جسم کا تقاضا ہے، انسانی تقاضا بھی ہے کہ درد اور تکلیف اور زہر اثر کرتا ہے۔ جب وہ زہر اثر کیا نا جی اور درد نے شدت پکڑی تو صدیق اکبر چلائے نہیں، صرف آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ یار وہ کیا خوش قسمت ہستی ہوگی، یعنی اور کیا وہ شانوں والے آنسو ہوں گے جو وہاں سے ٹپکے سیدھا چہرے مصطفیٰ پہ جا کے گرے۔ آنسوؤں کی بھی کیا بات ہے۔ آج مجھے کوئی کہے صدیق کے برابر ہوں میں کہتا ہوں وہ جو آنسو صدیق کی آنکھ سے ٹپک کر چہرے مصطفیٰ پہ گرا تھا نا جی، اس آنسو کی بھی مثال کوئی نہیں، وہ بھی بے مثل و بے مثال آنسو۔ چہرے مصطفیٰ پہ جب وہ آنسو ٹپکے تو حضور بیدار ہوئے، فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ماں باپ فدا ہوں۔ آقا جی کوئی چیز کاٹ رہی ہے اور تکلیف بڑی ہو رہی۔ کریم آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب اس کی جو ہے نا جی تھوڑی سی ضعیف روایت ہے، ان میں بڑی تفصیل ہے، کیا ہوا کیسے آیا، وہ سانپ کون تھا کہاں سے آیا، میں وہ نہیں عرض کر رہا، میں جو بات صحیح سیدھی بات ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا اچھا چل صدیق اٹھاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ کوئی مضی چیز ہے جو ڈس رہی ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں آپ کو نہ کاٹے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرمانے لگے وہ بھی جانتی ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی جانتی ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ایڑی ہٹائی تو یار کیا شان ہے یار، ایسا بندے کی کہاں پہ مثال ہے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن آپ کے اس زخم پہ لگایا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جیسے حضور نے لعاب دہن لگایا، علامہ حلبی نے بھی یہ لکھا، وہ کہتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو آرام عطا فرما دیا۔ حضرت جی کیا اس کی ایڑی کتنی شان والی ہوگی جس پر لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگ رہا ہے، یہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے۔ صدیق اکبر نے یہ عمل کوئی لاشعوری کے اندر نہیں کیا، انہوں نے حضور کا دفاع، حضور کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کو جان بوجھ کے اس میں ڈالا تھا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو قرآن سمجھ میں آیا نا، آج کے مولوی کو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آج کے لوگ صرف حضور سے دور کرنے کے لیے قرآن پڑھ سکتے ہیں، اولیاء اللہ سے دور کرنے کے لیے تو قرآن پڑھ سکتا ہے یہ منحوس، یہ لیکن کبھی حضور کے قریب کرنے کے لیے قرآن نہیں پڑھے گا، عشق صحابہ کو بیدار کرنے کے لیے قرآن نہیں پڑھے گا۔
حضرات اولیاء اللہ کی محبت میں قرآن کبھی نہیں پڑھے گا۔ آج کا یہ جو ہے یہ علماء سو ہے، سو۔ اب ایمان سے بتاؤ یار، صدیق زیادہ قرآن سمجھا تھا کہ آج کا کوئی یہ چوڑا قرآن زیادہ سمجھا؟ قرآن تو کہہ رہا خبردار اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہیں ڈالنا، اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا۔ تو جان بوجھ کے کوئی بچھو کے آگے کر دے اپنا پیر، اپنا ہاتھ سانپ کے آگے کر دے، تو یہ تو جان بوجھ کے مارنا ہے نا۔ تو صدیق اکبر بتا گئے جان پیچھے رہی، جان چھڑ دو پیچھے، حضور کی تعظیم پہلے ہے، جانے بعد میں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت زیادہ پیار ہے۔ یا رسول اللہ اتنا پیار ہے لیکن ذرا نا اپنی جان سے تھوڑا سا کم ہے، مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں تو مومن نہیں ہویا۔ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کائنات عالم میں نا اب آپ سے زیادہ کوئی پیارا ہی کوئی نہیں، اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ پیارے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر اس کو میں محبوب نہ ہو جاؤں، مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک مثال قرآن سے۔ دوسری قرآن سے مثال سنیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب نمازوں کی پابندی کرو مگر درمیانی نماز کی خاص طور پر، فجر اور ظہر، مغرب اور عشاء، تو درمیانی کون سی بنی؟ عصر بن گئی۔ یہ نماز درمیانی ہو گئی، دو ادھر تھے دو ادھر، یہ درمیان میں کھڑی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی روایت کرتے ہیں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت اسماء بنت عمیس روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام صحبہ میں نماز ظہر ادا فرما کے آپ تشریف لائے۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو کسی کام بھیجا ہوا تھا، حضرت علی تشریف لے آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کون ہے؟ باب مدینۃ العلم، ہاں جی، علم و حکمت کے شہر کے دروازے۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار شخصیت۔ آپ آئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے آپ نے صورتحال ساری بتائی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے باتیں کرتے ہوئے نا جی آپ کی گود میں آپ نے سر انور رکھ لیا۔ تقاضۂ بشری کے تحت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، شروع ہو کے ختم ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرے انور سے بھی آنسو ٹپک پڑے کہ یا اللہ ایک طرف تیرا حکم ہے، ایک طرف تیرا حبیب ہے، دل میرا بھی نہیں کرتا یا اللہ کہ تیرے حبیب کو بے آرام کروں اور حضور سے کہوں یا رسول اللہ آپ اٹھ جائیے میری گود سے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ غیرت علی کی بھی گوارہ نہیں کرتی، یا اللہ تیرا حکم ہے اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے تیرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یا اللہ یہ سارے احکام تیرے ہیں، اب اس سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے کہا ویکھی جائے گی، یعنی سائیں جانا ویکھی جائے گی۔ جب چہرہ انور پہ آنسو گرے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا کیا ہوا؟ علی نماز پڑھ لی؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں تھا، نماز نہیں پڑھ سکا، قضا ہو گئی۔ آپ سرکار نے ارشاد فرمایا، عرض کی مولا تو جانتا ہے علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، وہ تو گود میں سر تو حضور کا تھا، لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، یا اللہ مہربانی نہیں کر دیتا، سورج واپس لوٹا دے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سورج واپس طلوع ہوا جی، غروب کے بعد سورج واپس طلوع ہوا، عصر کے وقت آیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر کہتی ہیں اللہ کی قسم سورج واپس چلا۔ یہ مقام صحبہ پر یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ مشکل الآثار کی چوتھی جلد ہے اور 3851 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔
قرآن نے کیا کہا تھا؟ اثر کی بہت زیادہ خاص خیال رکھنا ہے. کیا علی المرتضیٰ شیر خدا کو یہ آیت نہیں آتی تھی؟ کیا صدیق اکبر کو وہ آیتیں نہیں آتی تھی؟ ایک آخری آیت قرآن پاک کی. قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے سورۃ المائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا کرو تو تم وضو کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. سادہ لفظوں میں وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. امام مسلم بن حجاج قشیری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، مسلم شریف کی حدیث. ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سچے باپ کی سچی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر گئے. جب مقام بیضاء یا ذات الجحش میں پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ گیا. جیسے میں نے وہ دیکھا نا میرا ہار ٹوٹ گیا ہے تو فوراً میں پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ ہار میرا تو تھا نہیں، میں اسما سے لے کے عاریتاً ادھار لے کے آئی تھی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا. حضور نے فرمایا یہیں پہ قافلہ ٹھہرا دو بھائی. سارا قافلہ ٹھہر گیا جناب. حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ڈھونڈو بھائی سارے ہار ڈھونڈو، کہاں پہ گرا ہے؟ یہیں پہ قریب ہی ہوگا. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم سارے ہار ڈھونڈنے لگ گئے، سارے لوگ بیٹھ گئے. آ کے سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو سارے جو ہے نا جی وہ کہنے لگ گئے کہ یہ دیکھو جی آپ کی بیٹی کی وجہ سے جو ہے نا جی لوگ اتنی دیر کر لیں. زبانیں تو نہیں پکڑی جاتی نا. انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو بڑا شکوہ کیا، تیری بیٹی کی وجہ سے دیکھو اتنا دیر ہو گئی، سارا قافلہ رک گیا. اب سارے ہار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کوئی گل ہے؟ اب سارے کے سارے جناب صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال کے اندر آئے، غصے میں آئے. آ کے کیا دیکھتے ہیں؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین امی عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں. آقا جی انہوں نے دیکھا، آ کے پاس بیٹھ گئے. باپ بیٹی تھے نا ہے نہیں، تو وہ ڈانٹنے لگ گئے، یہ کیا کر دیا تم نے، یہ کیا کر دی، ایک وہ گل ہے اس طرح دی. اما جی عائشہ کہتی مجھے نا صدیق اکبر این کوکھ میں انہوں نے مجھے چنگے کچوکے لگائے، چڑیاں ماری چنگیاں، تم سانو عذاب چھپا دیتا، تم سانو عذاب چھپا دیتا. کہتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میرے گود میں تھا، میں چپ کر کے بیٹھی رہی. باپ ہے ٹھیک ہے، باپ ہے ٹھیک ہے. ادھر میری پوری کائنات ہے، ادھر بے ادبی ہوئی تم ہی ایمان گیا، ادھر بے ادبی ہوئی تم ہی ایمان گیا. کہتی میں چپ کر کے سنتی رہی حتیٰ کہ صبح ہو گئی. اب سارے صحابہ کرام علیہ رضوان پانی تلاش کرے، پانی کتھوں ملے؟ ان تمام کے تمام صحابہ کرام نے بغیر وضو کے نماز فجر ادا کر لی. جیسے ہی یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچی تو اللہ وحدہ لا شریک نے فوراً آیت مبارکہ نازل فرما دی، اے ایمان والو جب پانی نہ ملا کرے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کر لیا کرو. جیسے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا حکم دیا نا جی، ایسے ایسے کیا تو وہ ہاتھ جب مٹی پہ لگے کٹا اڑا تو اونٹ کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی اما عائشہ کا اونٹ کھڑا ہوا اسی کے نیچے ہار پڑا ہوا. حضرت سید بن خدیر کہتے ہیں کہ آل ابی بکر یہ تمہاری کو پہلی برکت نہیں ہے، آج تیمم جو ماں کا لال کرتا ہے وہ اما عائشہ کا صدقہ کر رہا ہے. جو کر رہا ہے یہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی کا صدقہ کر رہا ہے، یہ اہل بیت کا صدقہ ہے، یہ حضور کی زوجہ کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ کا صدقہ کر رہے ہیں. پانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اب ایمان سے بتاؤ یار یہ آیت صحابہ کو نہیں آتی تھی؟ بات بندہ کرے دلیل سے قبلہ، بات بندہ کرے قرآن حدیث سے بات کرے. خدا کی قسم ہمارا مقدمہ اتنا مضبوط ہے
جس کی کوئی حد نہیں، صرف ہمارے وکیل کمزور ہیں، وہ دلائل نہیں دینا جانتے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہی کافی تھی جناب، لیکن میں نے دلیل کے طور پہ، برکت کے طور پر 3 آیتیں پڑھی اور ان کے 7 حدیثیں بیان کی، اور ایک سیدنا صدیق اکبر افضل البشر کا واقعہ بیان کی، ایک مولا علی شیر خدا کا واقعہ بیان کیا، ایک اپنی امی جان ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ کا واقعہ بیان کیا۔ یہ تینوں ہستیاں باکمال ہستیاں ہیں، یہ تینوں شانوں والے لوگ ہیں۔ اب مجھے بتائیں یار، اگر ہم آج حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی بھی اگر لیتے ہوئے 7 درود نہ پڑھیں، ہم سے بڑا بدبخت کون ہے؟ ہماری زبان درود کے لیے نہیں ہلتی، تو تعظیم تو بڑی دور کی بات ہے۔ خدا کی قسم جن لوگوں نے تعظیم کی ہے نا، آج 14 صدیوں کے بعد میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، 1400 سال کے بعد میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے تعظیم رسول کی تھی، آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں، اور اگلے 1400 سال بعد بھی میرے مصطفیٰ کے ان گھر والوں کا ذکر ہوتا رہے گا۔ میرے سونے نبی کے صدیق کا ذکر ہوگا، میرے سونے نبی کے علی کا ذکر ہوتا رہے گا، میری سونے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ ام المؤمنین امی عائشہ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ایسا ادب نصیب فرما جیسا صدیق اکبر نے کیا، ہمیں ایسا ادب نصیب فرما جیسے علی المرتضیٰ نے کیا، ہمیں ایسا ادب نصیب فرما جیسے ام المؤمنین ہماری اماں جان نے کیا۔ یا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کل قیامت والے دن خود ہی فیصلہ ہو جائے گا سچا کیڑا سی جھوٹا کیڑا سی۔ اسی تے دعا کرنے ہیں یا اللہ جو انہاں دا اشر ہوئے ساڈا بھی وہی اشر کریں، یا اللہ اسی انہاں دے پیچھے چل دیں۔ اگر ہم سچے ہوئے حضرت صاحب تو ہم ان کے دامن رحمت کے صدقے بخشے جائیں گے، اگر نہ ہوئے تو ویکھی جائے گی جناب، ٹھیک ہے نا؟ وہ سچے ہونے تو وہ بخشے جان گے، ایسی سچے ہیں ایسی۔ ہم نے تو اپنی ماں سے اپنے باپ سے ایک ہی سبق سیکھا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں اس دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔